والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، آج ہم سب کی خوش بختیوں کی معراج ہے کہ والی کراچی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں ان کے عرس کی تقریبات میں دعوت اسلامی کے شعبے مجلس مزارات اولیاء کے تحت سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے اور ہم سب اس میں شامل ہیں. رب کریم ہم سب کی یہاں حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے اور فیضان عبداللہ شاہ غازی ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ آپ کی اور ہماری دعوت اسلامی کی کیا بات ہے. امت کی رہنمائی کے لیے بہت سارے شعبہ جات ہیں اور انہی میں ایک ڈپارٹمنٹ مجلس مزارات اولیاء ہے کہ جس میں مزارات اولیاء پر آنے والے عاشقان اولیاء کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم آئے تو مزارات اولیاء پر برکتیں لینے اور کوئی ایسا غیر شرعی طریقہ اختیار کریں کہ ان کے فیضان سے بھی ہم محروم ہو جائیں. تو جب بزرگان دین کے عرس ہوتے ہیں، ان کے آراس ہوتے ہیں، تو ہمارے ذمہ داران ان کے مزارات پر آنے والے زائرین کی رہنمائی کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے وہاں پر کیمپس لگاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دینے کا. اسی سلسلے میں آج عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کے قدموں میں یہ اجتماع ہو رہا ہے. اللہ کریم ہمیں اس مبارک مقام کی برکتیں نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھنا کب کہاں اور کیسے کام آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور کوئی ایسا مسلمان ہوگا کہ جس میں نیکیوں کا جو اس کا پلڑا ہوگا، نیکیوں کا جو ترازو ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک دامن میں سے ایک پرچہ نکال کر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. وہ امتی عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ پہلے پہچانے گا نہیں، کہے گا یا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں جنہوں نے میری ایسی بے بسی میں دستگیری فرمائی ہے. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں اور یہ وہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا. تو درود پاک انشاءاللہ قیامت کے دن نیکیوں کے پردے کو بھی بھاری کرے گا. تو درود پاک کی کثرت کیا کریں، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. سبحان اللہ. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی. آقا ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. بندہ جس کا جرم کرتا ہے نا اس سے بھاگتا ہے اور کسی اور کی پناہ میں جاتا ہے کہ میری معافی کروا دو، مجھے راضی کروا دو. مگر نبی پاک کیسے کریم و شفیق ہیں کہ بندہ انہی کی نافرمانی کرے، انہی کی باتوں میں اگر کمی رہ جائے، ان کے فرمان پر عمل کرنے میں کوئی کمزوری رہ جائے تو دامن بھی نبی پاک کہیں تھامتا ہے، چھپتا بھی انہی کے دامن میں ہے کہ آقا کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. تو پھر کیوں نہ ان کی ذات پر ہم درود پاک کی کثرت کرتے رہا کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ آج اللہ کے ایک بہت ہی عظیم ولی کہتے دوست کو، اللہ کے ایک دوست کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور ان کے عرس کا سلسلہ ہے. تو کچھ اولیاء کرام کے بارے میں ہی میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ مزید دل میں اللہ کے دوستوں کی محبت بڑھے اور اندازہ ہو کہ یہ کتنی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں اور پھر ان کے فیضان کو کیسے حاصل کرنا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. مفسر شہیر خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کے تحت کیا فرماتے ہیں، اس کی یہ سمجھیے کہ جو تفسیر ہے اس میں کیا عطا فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق، یعنی وہ اسی میں ہی ان کا دل جو ہے وہ اللہ کی یادوں میں، اللہ کی معرفت میں ان کا دل جو ہے وہ سبحان اللہ جھومتا رہے. لکھتے ہیں جب دیکھے تو قدرت الہی کو دیکھے، جب سنے تو